وعلیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل علی رضا ولاگز کے نام سے۔ تو آج بات کرتے ہیں ہم مریم نواز شریف صاحبہ کی لندن سے واپسی پر۔ تو چونکہ مریم نواز شریف صاحبہ لندن سے واپس آ چکی ہیں اور انہوں نے ایک جو ہے نا تقریر کی ہے، جلسے کا اہتمام کیا تھا لاہور میں، اور وہاں پہ انہوں نے بتایا جی جو لندن میں ان کی سرجری ہوئی ہے وہ 3 گھنٹے کے قریب ان کی سرجری تھی اور وہ بڑی مشکل سے بول پا رہی ہیں، ان کی طبیعت ابھی بھی ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن اس سارے معاملے کے باوجود انہوں نے یہ ابھی تک نہیں بتایا کہ نواز شریف صاحب کب پاکستان تشریف لا رہے ہیں، اور جو ان کے اوپر کیسز ہیں وہ ان کو کب فیس کر رہے ہیں، اور جو پاکستان کی عوام کو اس نہج پہ لا کھڑا کیا ہے پی ڈی ایم نے اور نواز شریف کی اور یہ سب کی ملی جلی حکومت نے، اس کے بارے میں انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ اور آج اسحاق ڈار صاحب نے جو کہ ڈالر کو کنٹرول کرنے آئے تھے، انہوں نے ماشاءاللہ سے پاکستان کی قوم کے اوپر ایک پیٹرول بم گرا دیا ہے اور 35 روپے انہوں نے فی لیٹر پیٹرول کو بڑھا دیا ہے۔ تو مریم نواز شریف صاحبہ ان کی جو جتنی بھی تقریر تھی وہ ساری کی ساری صرف اور صرف عمران خان کے اوپر انہوں نے کی، کہیں پہ بھی اپنی حکومت کے بارے میں، اپنے انکل شہباز شریف کے بارے میں یا کہ اسحاق ڈار کی کارکردگی کے بارے میں انہوں نے کچھ نہیں بتایا۔ صرف اور صرف جو ان کی باتیں تھیں، ان کی جو تقریر کا متن تھا وہ تھا عمران خان۔ تو اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے جو ہے ایک لیٹر لکھا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو، اور انہوں نے فواد چودھری کی جو گرفتاری ہے اس کے بارے میں چیف جسٹس صاحب کو مخاطب کیا ہے، اور وہاں پہ انہوں نے چیف جسٹس صاحب کو لکھا ہے کہ وہ سو موٹو لیں اس چیز پہ، تاکہ یہ جو ملکی حالات الیکشن کے بارے میں ان کی زیادہ سے زیادہ ترجیح ہے عمران خان صاحب کی کہ الیکشن کروائے جائیں، جلد از جلد اس ملک میں انتخابات کروائے جائیں، چونکہ پی ڈی ایم وہ الیکشن کرواتی نظر نہیں آ رہی۔ جو مریم نواز شریف صاحبہ نے آگے باتیں کی ہیں، ان کا جتنا بھی فوکس تھا وہ عمران خان کو کرٹیسائز کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، اور پھر لاہور میں کچھ بد انتظامی بھی ہوئی ہے، چونکہ ان کی اپنی جو سپوکس پرسن ہے عظمیٰ بخاری صاحبہ، انہوں نے بھی اس چیز پہ بڑا احتجاج کیا ہے کہ جو بد انتظامی رہی ہے جلسے میں۔ پھر جو انہوں نے جلسہ کیا ہے وہ ایک بڑی جو تنگ سی سڑک تھی، یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے پاکستان کی سیاست میں، بڑی ایک تنگ سی سڑک سی تھی، ایک سائڈ پہ ان پہ جلسہ کیا اور لمبائی میں زیادہ دیکھیں، مطلب کہ لوگوں کا جو کراؤڈ ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس پہ شو ہو سکے کہ جیسے کہ بہت بڑا جلسہ تھا۔ لیکن جو نون لیگ کے بڑے بڑے نام تھے جیسے کہ شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل صاحب، وہ اس جلسے میں نظر نہیں آئے، نہ ان کی کوئی انہوں نے مریم نواز شریف صاحبہ کو ویلکم کیا ہے۔ تو اس لیے جو نون لیگ ہے اس میں بھی ذاتی طور پہ اختلافات پائے جا رہے ہیں، کچھ ایسا وہ نہیں ہے کہ جس سے نظر آئے کہ نواز شریف کی جو پارٹی ہے وہ ایک پیج پہ کھڑی ہے۔ اور ویسے بھی نواز شریف صاحب تو اس حق میں نہیں تھے کہ حکومت لی جائے، وہ تو شہباز شریف صاحب کو ایک کریز تھا کہ میں نے پرائم منسٹر بننا ہی بننا ہے، اور جتنے اچھے وہ چیف منسٹر سے بالکل بھی اس حساب سے وہ پرائم منسٹر اس چیز کے لیے ایلیجیبل نہیں ہے۔ چیف منسٹر وہ بہت اچھے تھے، ان کی کارکردگی ایز آ چیف منسٹر بہت اچھی تھی، لیکن جب سے وہ پرائم منسٹر بنے ہیں ان کی کارکردگی وہ چیز نظر نہیں آ رہی جو پہلے تھی، اور ڈیفینیٹلی ہوگی بھی نہیں، کیونکہ اگر آپ کے پاس کسی چیز کا ہوتا ہے ووٹس بینک ہوتا ہے یا آپ اپنے ووٹ سے آتے ہیں تو ایک اور چیز ہوتی ہے، جب آپ نے چو کا مربع ڈالا ہوا پورا ملک میں، پی ڈی ایم چونکہ 11-12 جماعتیں مل ملا کے انہوں نے ایک حکومت بنائی ہوئی ہے، تو شہباز شریف صاحب اس طریقے سے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے جیسے وہ چیف منسٹر تھے، اور جتنا ان کا اچھا کام تھا ایز اے چیف منسٹر، تو ایز اے پرائم منسٹر وہ بالکل بھی اس چیز کے لیے نا وہ ہمیں ان کی باڈی لینگویج ان کا وہ چیز نظر نہیں آ رہی۔ چلو پاکستان کی عوام کا کیا ہے، وہ جائے پہاڑ میں، ان کا خود کا جو شوق تھا، جو ان کا کریز تھا، وہ تو ختم ہوا کہ میں نے زندگی میں ایک دفعہ جو ہے نا پرائم منسٹر بننا ہے۔ تو پنجاب جو ہے، پنجاب میں بھی انسٹیبلٹی ہے، وہ محسن نقوی صاحب کے بارے میں متضاد خبریں آ رہی ہیں کہ وہ زرداری صاحب کا ہینڈلر ہے، وہ ان کا جو ہے نا ان کو سپورٹ کرے گا الیکشنز میں۔ تو یہ ساری چیزوں کو مل ملا کے اس وقت جو پاکستان کی قوم ہے وہ بالکل بھی اس چیز کی متحمل نہیں ہے، ان کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، بیچارے بے روزگاری ہیں، اوپر سے وہ جو انڈسٹری ہے وہ بند ہو رہی ہے۔ تو اس لیے یہ جتنی بھی جماعتیں سب کو صرف اور صرف ایک ہی چیز نظر آ رہی ہے کہ میں اقتدار میں آ جاؤں، میں اقتدار میں آ جاؤں۔ جو پاکستانی عوام میں بالکل پسی پڑی ہے، ہر بندہ پینک موڈ میں، کسی بندے کے منہ پہ کوئی خوشی نہیں ہے، نہ کسی کو
نواز شریف اچھا لگ رہا ہے، نہ کسی کو عمران خان اچھا لگ رہا ہے، اور نہ ہی کسی کو زرداری اچھا لگ رہا ہے۔ ان کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، وہ اپنی روٹی کے لیے تنگ ہیں۔ تو یہ سب جماعتیں جو ہیں یہ صرف انہوں نے لندن میں اپنے سارا کچھ سیٹ کیا ہوا ہے، زرداری صاحب نے دبئی میں سیٹ کیا ہوا ہے، یہ جو نواز شریف صاحب ہیں، مریم نواز صاحبہ ہیں، شہباز شریف، ان کے لندن میں سارے معاملات یس پڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح کوئی عمران خان کا بھی کہیں نہ کہیں کچھ پڑا ہوگا۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو پاکستان کی عوام ہے وہ بے یارو مددگار ہیں۔ یہاں تک کوئی اسحاق ڈار صاحب ہیں جو ڈالر کو کنٹرول کرنے کے لیے لندن سے آئے تھے، انہوں نے تو برملا اس چیز کا اظہار کر دیا ہے نا کہ یہ جو ملک ہے یہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ آپ نے اور ہم نے سنا ہوگا کہ جیسے کہ کوئی گھر سے نکلتا ہے تو ہماری جو بزرگ مائیں ہیں یا کوئی ہمارے جو بزرگ ہیں وہ بچے کو گھر سے نکلتے ہوئے دعا دیتے ہیں کہ جاؤ بیٹا اللہ کی سپرد، مطلب کہ مجھ سے دور جا رہے ہو تو اللہ کی سپرد۔ تو ویسے ہی اسحاق ڈار صاحب نے پاکستان کو اللہ کی سپرد کر دیا ہے کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان ہماری پہنچ سے دور جا رہا ہے، ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے، تو انہوں نے پاکستان کو کہہ دیا جی اللہ کے سپرد ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا اور اس کو ٹھیک بھی اللہ تعالیٰ ہی کرے گا۔ نو ڈاؤٹ، ہمارا ایمان ہے اس چیز پہ کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کو ٹھیک کرتا ہے۔ لیکن اسحاق ڈار صاحب، اگر اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے کے لیے آپ لندن سے یہاں آئے ہیں تو آپ سے بڑی التماس ہے آپ دوبارہ لندن چلے جائیں کہ اللہ تعالیٰ خود ہی ٹھیک کر دے گا۔ آپ کیوں اپنی انرجی ویسٹ کر رہے ہیں اور کیوں پاکستان کی عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے؟ تو آج کا ولاگز کرتے ختم۔ تو آپ سب سے التماس ہے کہ میرے چینل کو کائنڈلی سبسکرائب لازمی کر لیجئے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔